اللہ رب العزت نے انسان کو 3 عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ زبان کا اس میں ذکر نہیں تھا۔ پہلی نعمت کا جو ذکر تھا وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہم نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی۔ دوسرا ذکر تھا تمہیں ہم نے کان عطا فرمائے، اور تیسرا یہ کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں دل دیا۔ آج اس آیت کریمہ میں اللہ نے زبان کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ زبان بظاہر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس کا وار اگر کسی کو پڑ جائے نا تو ساری زندگی اس کا زخم نہیں بنتا۔ بظاہر آپ دیکھیں 32 دانتوں کے بیچ میں 2 جبڑوں کے بیچ میں زبان کتنا ہے؟ اگر یہ زبان نہ چلے تو آپ لوگ تھوڑی یہاں بیٹھو گے، سمجھے نا؟ یہ زبان ہی سب کچھ۔ بظاہر آپ دیکھیں اسی زبان سے انسان کسی کو اپنا گرویدہ بھی بنا سکتا ہے، اور اسی زبان سے انسان لوگوں کو دور بھی کر سکتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی متضیٰ کیا فرماتے؟ جراحات السنان لا التیام ولا یلتیام ما جرح اللسان۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان اگر کسی کو نیزے سے تلوار سے اگر زخم پہنچا دے، ایک نہ ایک دن وہ زخم بھر جائے گا، لیکن اگر بندہ زبان سے کسی کو زخم پہنچا دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اگر کوئی انسان کسی کو ایسی بات بول دے، ہمیشہ وہ ذہن میں کھٹے اس نے مجھے یہ بولا، اس نے یہ، تو یہ زخم جو ہے نہیں بنتا۔ اور یہ زبان آپ دیکھیں اس کی اہمیت سمجھے، اس لیے کہا گیا نا پہلے تولو پھر بولو۔ آدمی بولنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے نا، تولو پھر بولو، ورنہ ساری آفتیں اسی زبان کی وجہ سے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء، سارے پارٹس، ہاتھ پیر سب زبان سے کہتے ہیں تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہے، اگر تو ٹیڑھے ہوئی تو ہم ٹیڑھے ہوئے۔ تو یہ زبان جو ہے نا اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم مجھے اپنے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں۔ پہلی چیز فرمایا تو 2 ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کا ذمہ لو، اور دوسرا جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان۔ آقا نے فرمایا اگر ان دونوں چیزوں کی حفاظت کا ذمہ تم لے لو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں۔ آج آپ دیکھیے زبان ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی، سمجھے نا؟ کچھ لوگ کی بولنے کی عادت اتنا بولتے نا پھر وہی نہیں رہتا کہ کیا کہتی۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا زبان کی بڑی اہمیت۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زبان بھی دیا، جس طرح سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، سمجھنے کے لیے دل، بولنے کے لیے زبان۔ یعنی ان ساری چیزوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیجا، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو ان کی باتیں، اور دل سے اس چیز کو قبول کرو، اور زبان سے میرے مصطفیٰ کے گیت گاؤ، میرے مصطفیٰ کریم کی باتوں کو بیان کرو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور الحمدللہ سنی کرتا بھی، میرا امام کہتا رہا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں سب تمہارے لیے، سمجھے نا؟ تو جب یہ ہو جائے گا بندے کی زندگی سدھر جاتی ہے، لیکن وہ بجائے کان سے سننے اور آنکھ سے دیکھنے اور دل سے سمجھنے اور زبان سے بولنے کی بجائے انہوں نے ایک نیا یہ طرح سے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراتے تھے کہ مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جانا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اصل میں 3 عقیدے نا یہ کافروں کو بہت بھاری پڑتے۔ پہلا یہ کہ اتنی بڑی کائنات کو اکیلا اللہ کیسے بنا سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا کو کیسے بنا سکتا ہے؟ تو کہا ایک خدا نہیں بلکہ اس میں بہت سارے خدا۔ دوسرا جو ان کے دماغ میں اعتراض آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو رسول ہی بھیجنا تھا، تو یہ ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے والے کو کیوں بھیجا؟ ان کی جگہ ایسا تھا کہ کوئی فرشتہ کے بتاتے کہ اللہ ایک ہے۔ کہا تیسرا یہ کہ انسان جب مر گڑ گیا، سڑ گیا، تو انسان آج تک تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ مطلب کوئی انسان قبر میں گیا ہو، اٹھا ہو، آیا ہو، سڑ گیا، ختم ہو گیا۔
لیکن ضروری نہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہو، سمجھے نا، ایسا نہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہمیں دیکھنے کی طاقت نہیں، بہت کچھ ہو۔ تو ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ اتنی بڑی کائنات کے خدا کیسے بنا سکتا ہے؟ لیکن الحمدللہ جسے نبی کا ساتھ ملا اور آج اللہ والوں کا ساتھ ملا، وہ کہتا تو یہ کہتا کہ کائنات کو اتنی بڑی کیسے بنایا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا اپنا محبوب نا، اگر وہ اشارہ کر دینا تو پوری آبادی کی آبادی بستی چلی جاتی، تو اللہ کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ طاقت کن کہتا ہو تو ہو جاتا ہے۔ یہ تم پریشان ہے کہ زمین اور آسمان، چونکہ ظاہر سی بات ہے سب اسی کے تابع ہیں، اسی کے حکم کے مطابق، تو کہا یہ خیر پریشان ہونے کی بات نہیں کہ اتنی بڑی زمین کو، کائنات کو اللہ نے کیسے، ان میں سے کچھ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان بنا کے تھک گیا ہے اور اپنی خدائی ہمارے چھوٹے چھوٹے معبودوں کو دے دیا، کوئی پانی کا خدا، کوئی روزی کا دعا خدا، کوئی شفا دینے کا خدا، کوئی اس کا شفا دینے کا، یعنی پتہ نہیں کتنے خدا بنا دی۔ آج بھی ہے نا، وہ ہر نفع اور نقصان کے سامنے جھکتے چلے جاتے۔ الحمدللہ مومن نفع نقصان کے سامنے نہیں جھکتا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج مسلمان جس سجدے کو بڑا ہلکا سمجھتا ہے، یہاں خدا کے سامنے جھک گئے، ہزاروں جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکنے سے اللہ نے ہماری پیشانی کو بچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، سمجھے نا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کیسے بنا ڈالتا، ایک انسان کتنی بڑی بلڈنگ بنا ڈالتا، تو کیا مطلب نہیں، اللہ کو نے تو یہ طاقت دی، کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ نبی انسان کیوں بن گیا ہے، اس کی جگہ فرشتہ ہو۔ دیکھو انسان جس جنس سے ہوتا ہے نا، اس کی جنس کی باتوں کو جلدی قبول کرتا ہے، اس کی باتوں کو جلدی قبول کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو بھیجتا، وہ بات نہیں بن پاتی۔ اس لیے جو ہدایت سے، اور اللہ تعالیٰ بھی ڈائٹ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کی اور اس کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیض بندوں تک پہنچ سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں صوفیاء کرام نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی، کہا کہ جیسے ایک چولہا ہے، اب چولہے کے اندر آگ جل رہی، اگر اس آگ کے اندر روٹی کو ڈائریکٹ ہم اس طرح بیل کر کے اسے بنا کر کے ڈائریکٹ آگ میں ڈال دیں تو روٹی کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ کیوں جل جائے گی؟ لیکن اگر اس کے بیچ میں توا رکھ دیا جائے، اس کو رکھ دیا جائے، اب اس کی حرارت اس توا کو پہنچے، اس توا سے اس روٹی کو پہنچے، تو آرام کے ساتھ روٹی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ اسی طور پر بلا تشبیہ و تمثیل خدا کا فضل، خدا کا فیض ہر کوئی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے بیچ میں انبیاء کا واسطہ رکھا، اس واسطے سے انسان اللہ کے فیض کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا یار وسیلے کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ خدا سے مانگو، تیرا منہ ہے خدا کے سے مانگنے لے، تیرا منہ تو ایسے بن گیا کہ اللہ کی بنا، سمجھے نا۔ دیکھ لینا ذرا اپنی شکل، جماعت میں 4 دن جانے کے بعد آ کے شکل دیکھ لے کر اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، ہے تیرا منہ اللہ سے مانگنے لے؟ ہم تو الحمدللہ کبھی کہتے ہیں غوث اعظم کے ذریعے اللہ تو عطا کر دے، غریب نواز سے سن کے تو عطا کر دے، سمجھے نا۔ یہ سب واسطہ ہے، سمجھے نا۔ ہاں انما انا قاسم اسے نہیں کہا گیا، سمجھے نا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا کھلاتے وہ ہیں، سمجھے نا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا کھاتے ہم ہیں، کھلاتے وہ ہیں، سمجھے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے ہی۔ سبحان اللہ۔ دیتا کون ہے؟ اللہ، لیکن دلاتا کون ہے؟ کبھی غوث اعظم دلاتے ہیں، کبھی مراد شاہ باپو دلاتے ہیں، کبھی کھلکڑی والے شہنشاہ دلاتے ہیں، سبھی دلاتے ہیں۔ اللہ نے کو طاقت دیا ہے، سمجھے نا۔ بہرحال جن کا یہ عقیدہ رسول کا واسطہ بیچ میں ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان مر گیا تو مٹی میں کیسے جیتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کوئی اگر چیز بنانا ہونا، اس کا سیمپل نہ ہو بنانا مشکل ہو، لیکن اگر اس کا سیمپل ہو تو بنانے میں کوئی دشواری ہوگی؟
آرام سے دیکھ کے بنایا جا سکتا. جب انسان کا سیمپل نہیں تھا تب اللہ نے انسان کو بنا دیا. اب جب انسان کا سیمپل ہے دوبارہ اٹھانے میں سے کون سی مشکل. لہذا چاہے تم مر کے سڑ گل جاؤ، چاہے شیر کھا جائے، چیتا کھا جائے، کوئی بھی کھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے سب کو جمع فرمائے، سب کو جمع فرمائے. ان کا یہ کہنا یار آج تک تو میں نہیں دیکھا کہ کوئی قبر سے آیا. بھائی آج کی بات ہی نہیں، یہ امتحان کا ہے. بھائی امتحان جب ختم ہوگا تبھی تو رزلٹ ملے گا. ابھی تو امتحان چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ بھی امتحان دے رہے ہیں، ہم بھی امتحان دے رہے ہیں، چل رہا معاملہ. ابھی امتحان کا یہ چل رہا. جب سارے لوگوں کا الیکشن ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں گنتی تھوڑی شروع ہو جاتی. پورا جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے اور ختم ہونے کے بعد تب رزلٹ فلاں جیتا فلاں جیتا. اسی طرح بھی ایگزام گاہ چل رہی، سمجھے نا. ابھی ایگزام جب ختم ہوگا نا تب وہاں جب رزلٹ آئے گا نا فلاں کامیاب فلاں کامیاب، سارے سنی کامیاب، سبحان اللہ، سب سنی کامیاب الحمدللہ. سمجھے نا. کیوں؟ ہمیں نہ نمازوں پہ بھروسہ ہے نہ روزوں پہ بھروسہ ہے. اگر بھروسہ ہے تو کالی کملی والے سبحان اللہ محمد خضرا کی مکی پہ بھروسہ. اس صحابی نے پوچھا تھا نا کہ حضور قیامت کی کب آئے گا، کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ اتنی نماز پڑھ لیا، اتنے چلے کیا، اتنا یہ کیا، اتنے کہ بس میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ. بس اسی کا بھروسہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.